چنگیز خان تاریخ کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ ان کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ کہنے کو تو یہ منگول حکمران تھا، لیکن اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجا، سلطان یا بادشاہ رہے، ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہے۔ یہ مقبرے شاید اس لیے تعمیر کیے گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وصیت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کا کوئی نشان باقی رہے، لہٰذا اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ منگولیا کے رہنے والے چنگیز خان کی موت کے بعد 8 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس تعلق سے کئی مشن چلائے گئے لیکن اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح روس بھی دوسری عالمی جنگ میں شامل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ چنگیز خان کی قبر کو بھی کھولا جائے۔ کچھ ماہرین اسے چنگیز خان کے لیے منگولیائی لوگوں کا احترام سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق چونکہ چنگیز خان خود نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کوئی یاد رکھے، لہٰذا لوگ آج بھی اس کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں۔